السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے حضرت موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو خوف نہ ہوگا، یہاں تک کہ چراغے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک دن میرے لیے آگ دکھائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ بڑھ گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر حضرت ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندھی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئی۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کیکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑوں ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کیکان کے پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے،
بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی، ترجمہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو بھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کے طریق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہیں کہ ایسی نہریں جاری کرا دے جیسے شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کرا کے دکھائے۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں سے کسی بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔